بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچے قوم کا بہت بڑا سرمایہ اور مستقبل کے روشن ستارے ہوتے ہیں۔ بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازل سے اور بہت پرانا دشمن ہے، یہ دشمن بہت سارے معاملات میں کارروائی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ شیطان سے خود کیسے بچیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھیں۔ وہم انسان کو ہوتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، بری سوچ آتی ہے، تو فوراً یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ کے برے خیالات بھی اور جو وہم آپ کو ہو رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ شیطان کب حملہ کرتا ہے؟ شیطان جب انسان نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان قرآن مجید پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو پڑھنے نہیں دے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ یہ نیکی سے دور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور پس جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، قرآن کو پڑھنے لگو، تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ شیطان تمہاری نیکی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ شیطان پھر یہ نہیں کہے گا کہ بس تھوڑا سا پڑھ لیا، خانہ پوری کر لیا، بند کرو، اپنے کام کاج پہ جاؤ، تمہارا کام نہ رہ جائے، تمہارے آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھو گے، تعوذ کے ساتھ پڑھو گے، تو اللہ کی مدد آئے گی، شیطانی خیالات سے بھی محفوظ رہو گے، اور جو شیطان جو ازل سے دشمن ہے، پرانا دشمن ہے، اس کی جو دشمنی ہے، یہ جو دشمنی اپنی کرتا ہے، اس کے فتنے سے بھی تم باز رہو گے۔ شیطان دوسری بات کب حملہ کرتا ہے؟ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب شیطان نماز میں حملہ کرے تو یہ خندب نامی شیطان جو ہے وہ نماز میں حملہ کرتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں جانب نماز میں ہی تھوک دو، تاکہ اس لعنتی پر لعنت نماز میں ہی ہو جائے کہ یہ جو وسوسے نماز میں ڈالتا ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو تب یہ شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ بچوں پر زیادہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اچانک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ پیاری پیاری عادات کرتے ہیں، تو اچانک وہ بچہ دور جا کے گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شیطانی چیزوں سے محفوظ نہیں ہوتے۔ تو بچوں کو شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ نے دعا کی تھی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے، میں اس کی حفاظت بھی چاہتی ہوں اور اس کی اولاد کی حفاظت بھی چاہتی ہوں۔ کس چیز سے؟ شیطان سے۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے یہ دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکا مارتا ہے، ایک چوٹ مارتا ہے جس سے بچے کی چیخ نکلتی ہے۔ اس سے صرف جو محفوظ رہے ہیں وہ دو ہی ہستیاں محفوظ رہی ہیں، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ بھی کیوں؟ کیونکہ ماں نے، مریم علیہ السلام کی ماں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ دعا کی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور بعض والدین جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ضدی بہت ہو جاتے ہیں۔ ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ ضدی اسی لیے ہوتے ہیں کہ شیطانی چیزوں میں پڑھ کے وہ غلط کام کرتے ہیں۔ جب والدین ڈانٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جب اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بچہ سویا ہو تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں کانوں میں 7 دفعہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا چینی پہ پڑھ کے 21 مرتبہ اس کے دودھ میں شامل کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے شیطانی حملوں سے بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ